السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چقندر کی کاشت کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کے لیے شرح بیج کیا ہے، اس کے لیے اقسام کون سی ہیں، اور اس کی پیداوار کتنی ہوتی ہے، اور اس کی کھادوں کی ضروریات کیا ہیں، اور یہ کس موسم میں لگتا ہے اور کس موسم میں جا کے یہ ہارویسٹ ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے چقندر کی کاشت کے بارے میں، وہ چقندر جس سے جو ہے وہ چینی تیار کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں تقریباً 20 سے 40% جو چینی ہے وہ جو ہمارا سفید چقندر ہوتا ہے اس سے پیدا کی جاتی ہے، اور بکھر میں اس کا ایک یونٹ قائم ہے جو ہے چقندر جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے کسانوں سے، اور اس کو رہنمائی اور فیسیلیٹیشن جو ہے وہ دیتا ہے، کھادیں، بیج، اور آگے جو پروڈکشن پیکیج ہے وہ بھی سارا بتاتا ہے۔ تو اس میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ آپ 800 من سے لے کر 1200 من فی ایکڑ سفید چقندر چینی والا جو ہے وہ اس کی پیداوار کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ یہ ہمارا جو چقندر ہے یہ فتح پور، لیا، بکھر کے ایریاز میں بہت زیادہ لگایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس کی جو کاشت ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ سارا کام جو ہے وہ شوگر مل والے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو زمین ہے وہ سینڈی لوم سائل اس کے لیے چاہیے، جس میں پانی کا نکاس جو ہے وہ اچھا ہو۔ بہت زیادہ پکے واٹ کی زمینیں یا ہارڈ زمینیں اس کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہوتی، اور اس کی جو کاشت ہے وہ اس کا جو آپ کہہ لیں کہ بہترین موسم ہے وہ اکتوبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اکتوبر وسط سے لے کر اکتوبر نومبر تک اس کی کاشت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن بہترین ٹائم جو ہے وہ اکتوبر کا ہے اس سال، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ رہا ہے، تو اس کی کاشت جو ہے تقریباً 10 دن لیٹ ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے جو شرح بیج ہے وہ 2.5 سے 3 کلو گرام فی ایکڑ جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر زمین کی تیاری کی بات کریں تو زمین کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے، 3 سے 4 مرتبہ آپ نے عام ہل لگانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سہاگا دینا ہے، اس کے بعد پھر روٹا ویٹر جو ہے وہ لگانا ہے، اور زمین کی تیاری میں آپ نے کوتاہی نہیں کرنی۔ زمین جتنی گہری ہوگی تو آپ کی پیداوار اتنی ہی اچھی ہوگی، اور آپ نے زمین کو لیزر لیول جو ہے وہ لازمی کرانا ہے تاکہ پانی لگانے میں آسانی ہو، اور دوسرے جو کاشتی امور ہیں ان کو سر انجام دینے میں دقت نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو اس کا طریقہ کاشت ہے، اس کو جو ہے عام طور پر بیڈز کے اوپر کاشت کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک اسپیسیفائڈ جو بیڈ شیپر ہیں وہ موجود ہیں، اور پلانٹر بھی موجود ہیں۔ جو اس کے لیے بیڈ ہے وہ تقریباً 18 سے لے کر 24 انچ کا جو بیڈ ہے وہ اس کے لیے موزوں رہتا ہے، اور جو بیج سے بیج کا فاصلہ رکھا جاتا ہے وہ 4 سے 6 انچ رکھا جاتا ہے، اور اس کی پھر جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے۔ جو بیج کی گہرائی ہے وہ اس کی ½ انچ جو ہے رکھی جاتی ہے، تقریباً 1 ہفتے کے اندر یہ جو ہے وہ اگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے جو بہترین ورائٹیز ہیں وہ سری ناڈا اور سلامہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور ورائٹیز بھی ہیں، لیکن یہ ورائٹیز جو ہے ان کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا جو اس کے لیے جو آپ نے کرنا ہے کہ جو آپاشی ہے، پہلی آپاشی آپ نے فوراً لگانی ہے، اور اس کے بعد بیج کی طرف بتر جو ہے آپ نے پہنچانا ہے۔ اگر بتر نہیں پہنچے گا تو پھر اس کی جو جرمیشن ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں اس کی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے۔ تو آپ نے کاشت کے فوراً بعد پری ایمرجنس جو ہربی سائڈ ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ایسمیٹولا کلور۔ یہ آپ 600 سے لے کر 800 ml جو ہے فی 120 لیٹر میں جو ہے وہ آپ نے حل کر کے جو ہے وہ سپرے کرنا ہے،
اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے جو ہے اس کا اسپرے کرنا ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے جڑی بوٹیاں جو ہے کنٹرول رہتی ہیں۔ باقی جو جڑی بوٹیاں بچ جاتی ہیں تو پھر ان کو گوڈی کے ذریعے جو ہے وہ تلف کیا جاتا ہے، کیونکہ گوڈی کرنے سے جو زمین کے مسام ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں، اور اس کے نیچے جو بنتے ہیں چقندر وہ بہت اچھے بنتے ہیں، وہ بہت اچھا سائز جو ہے وہ گین کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، اگر ہم اس کی بات کریں کھادوں کی، تو اگر آپ نے 800 سے لے کر 1200 من فی ایکڑ جو ہے وہ پیداوار اٹھانی ہے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کھادیں جو ہے وہ ڈالنی پڑتی ہیں، کیونکہ ہماری زمینیں جو ہیں مسلسل کاشت کی وجہ سے آرگینک میٹر جو ہے ان میں کم ہے، اور نائٹروجن، پوٹاش، فاسفورس بھی ان میں جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ تھل کے ایریا پر جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے۔ تو زمین کا آپ پہلے ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں، تو اس کے مطابق پھر آپ کو کھادوں کی مقدار کا تعین ہو جاتا ہے اور آپ کی کھاد کی بچت ہو سکتی ہے۔ تو زمین کی تیاری کے وقت آپ نے جو ہلکی زمینیں ہیں، درمیانی زمینیں ہیں، 1 بیگ DAP کا اور 1 بیگ جو ہے وہ SOP کا اور 5 کلو گرام سلفر بینٹونائٹ، یہ آپ کو مل جاتا ہے 1145 کی شکل میں، تو آپ نے 5 کلو گرام ڈال لینا ہے، اور تقریباً 400 گرام آپ نے تھائوفینیٹ میتھائل وہ بھی نیچے لازمی ڈالنا ہے، اور 8 کلو گرام آپ نے جو ہے کوئی بھی دانے دار زہر وہ بھی لازمی ڈال لینا ہے، اور تقریباً ہیومک ایسڈ وہ آپ جو ہے وہ 8 کلو گرام ڈال سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی آرگینک جو میٹر ہے مختلف کمپنی کے پاس دستیاب ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں 10 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے۔ تو اس سے زمین جو ہے نرم ربڑی ہو جاتی ہے، کھادوں کی افیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اس کی جڑ بنتی ہے وہ گہرائی میں بنتی ہے، اور اس پہ بیماریوں کا حملہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کے اوپر کا فرٹیلائزر جو ہے اس کی بات کریں تو اس کو تقریباً جو ہے 3 سے 4 بیگ یوریا کے چاہیے ہوتے ہیں، اور 2 بیگ نائٹروفاس کے، اور اسی طرح سے 3 سے 4 بیگ جو ہے وہ امونیم نائٹریٹ کے، جس کو گوارا بولتے ہیں، کین بولتے ہیں، اور 1 بیگ جو ہے تقریباً جو ہے امونیم سلفیٹ کا، اور اسی طرح سے جو ہے 4 کلو گرام سلفر 80% والا، اور اس کے علاوہ اس کو پھر پوٹاش جو ہے وہ آپ نے ڈالنی ہوتی ہے اوپر، تو وہ تقریباً جو ہے آپ 10 سے 12 لیٹر ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ 12 کلو گرام جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں 2 سے 3 قسطوں میں، تو اس سے آپ کی جو پیداوار ہے وہ اچھی رہتی ہے۔ تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ موسم اگر اچھا رہ جائے، ساتھ دے جائے، تو یہ 6 ماہ کی کراب بنتی ہے، اور تقریباً اس کی جو کاشت کی جاتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کاشت جو ہے وہ وسط اکتوبر میں، اور پھر اس کی ہارویسٹنگ جو ہے وہ اپریل اینڈ میں یا مئی سٹارٹ میں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، جو اس کے لیے پہلے 90 دن ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ اس میں آپ نے اپنی نائٹروجنی جو کھادیں ہیں وہ تقریباً جو ہے 70% تک آپ نے استعمال کر لینی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جب اس کی جڑیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 8 ہفتے لیتی ہیں، پھر آگے پھر اس کو 2 ماہ لگ جاتے ہیں اس کی جو جڑیں ہیں وہ میچور ہونے میں اور ان کی ہارویسٹنگ میں۔ تقریباً جو ہے آپ کہہ لیں کہ اگر آپ یہ کھاد ڈالیں گے 10 سے 11 جو بیگ ہیں تو پھر آپ کی پیداوار آئے گی، کیونکہ آپ نے 1000 سے 12 من کا ٹارگٹ جو ہے اچیو کرنا ہے، کیونکہ اتنی ہی پیداوار تو گنے کی بھی آ جاتی ہے لیکن وہ 1 سال کی فصل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ جو جب بھی پانی لگائیں گے پہلے شروع کے دنوں میں آپ جو ہے وہ نائٹروجنی کھادیں یوز کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جو فاس ہے وہ یوز کریں گے، اس کے بعد کین گوارا جو ہے آپ فیبری میں اور مارچ میں ڈال سکتے ہیں، اور 1 آدھ بیگ جو ہے وہ دسمبر میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور جو پوٹاشیم ہے وہ آپ نے مارچ میں جو ہے وہ ڈالنی ہوتی ہے شروع میں۔ تو تقریباً جو ہے وہ اگر آپ ڈال رہے ہیں جو ہماری سالو بال ہے 25 kg والی، تو آپ جو ہے وہ 6.5 کلو گرام ڈال سکتے ہیں 2 انسٹال میں۔ اگر آپ نے 3 انسٹالمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ 8 کلو گرام ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ نے لیکوڈ یوز کرنی ہے تو پھر آپ 3 جو لیٹر ہے پر ایکڑ 3 بار استعمال کریں گے
تو اس سے آپ کی پیداوار جو ہے وہ بہت اچھی نکلتی ہے اور وزن بھی بہت اچھا آتا ہے، اور جو اس کی اپنا جو چقندر ہے اس کی کوالٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مٹھاس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے چینی کی ریکوری بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اس کے لیے جو اپنا کورا ہے، کورا اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بہت زیادہ کورا پڑ جائے، بہت دنوں تک کے لیے پڑ جائے تو پھر اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ریکور ہو جاتے ہیں فرٹیلائزر پلان جو ہے اگر اس کا اچھا رکھا جائے۔ تو کورے سے بچانے کے لیے آپ ہلکی آبپاشی کریں گے کورے والے دنوں میں۔ جب کورا پڑنا ہوگا تو اسے 1-2 دن پہلے جو ہے آپ امینو ایسڈ کے سپرے کر سکتے ہیں، تقریباً جو ہے 80 ml پر 20 لیٹر والی ٹینکی میں۔ اور اسی طرح سے آپ جو ہے بایو اسٹیمولینٹ وہ بھی سپرے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ بایو اسٹیمولینٹ میگنیشیم بیس ان کا بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پوٹاشیم نائٹریٹ کا سپرے کرتے ہیں 1 کلو گرام سولٹر پانی میں ملا کے تو اس سے بھی جو ہے وہ کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے، لیکن کورا بہت زیادہ پڑ جائے تو پھر یہ فصل جو ہے وہ بری طرح جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ تھا جو پروڈکشن پلان ہے اس کا چقندر کا۔ اور دوسرا جو ہے اس کی جو بیماریاں اور کیڑے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے اوپر بہت زیادہ بیماریاں آتی ہیں جن میں پوٹری ملڈیو ہے، ڈونی ملڈیو ہے، اس کے بعد سرکوسپورا ہے، روٹ راٹ ہے، کلب روٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری ہیں انسیکٹ اس کے اوپر آتے ہیں، ارمی ورم اس کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ تھرپس ہے، ایفیڈ ہے، کٹ ورم ہے، تو یہ اس کے اوپر بہت زیادہ آتے ہیں۔ خاص طور پہ ارمی ورم تو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ مختلف قسم کے فنجی سائڈ اور کیڑوں کے لیے آپ کیڑے مار زہر جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ اگر آپ کا ٹارگٹ ہوگا تو آپ کو فرٹیلائزر جو ہے وہ بہرحال زیادہ ڈالنا پڑے گا۔ اگر آپ 600 من لیں گے یا نارمل پیداوار لیں گے تو پھر آپ فرٹیلائزر جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک جنرل فرٹیلائزر ہے جو آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ اچھی پیداوار جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے جو پہلا جو پتے نکل آتے ہیں اس کے 4 پتوں پہ یہ آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے پھر سلفر یوز کر سکتے ہیں، ہیومک ایسڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جب 6 پتوں پہ ہو تو پھر آپ میگنیشیم سلفیٹ آپ نے لازمی یوز کرنی ہے۔ اور اس میں نا بوران کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی آتی ہے۔ زمین کی تیاری کے وقت اگر آپ 3 کلو گرام بوران ملا لیں گے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور پودے کا جو قد ہے وہ اچھا نکلتا ہے اور پودا جو ہے وہ بد شکل نہیں ہوتا۔ بوران کی ڈیفیشنسی کو دور کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 2 سے 3 سپرے جو ہیں وہ بوران کے بھی 20% والے وہ کرنے پڑیں گے، تو ایک آپ اچھی پیداوار جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔